السلام علیکم تمام ناظرین کا خیر مقدم ہے میرے اس یوٹیوب چینل پر۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن کریم کی 15 نمبر کی سورہ جسے ہم سورہ ہجر کے نام سے جانتے ہیں، اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت اور اس سورت میں کون کون سے مضامین ذکر کیے گئے ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے۔ سورہ ہجر کا تعارف، مقام نزول۔ سورہ ہجر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس سورت کے آیات اور رکوع کی تعداد، اس سورت میں 6 رکوع اور 99 آیتیں ہیں۔ اس سورت کا ہجر نام رکھنے کی وجہ، ہجر مدینہ منورہ اور شام کے درمیان ایک وادی کا نام ہے، اور اس سورت کی آیت نمبر 80 تا 84 میں اس وادی میں رہنے والی قوم سمود کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ ہجر رکھا گیا ہے۔ سورہ ہجر کے بارے میں احادیث، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہجر والوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، تم اس عذاب یافتہ قوم کے پاس سے روتے ہوئے گزرو، اور اگر تم رو نہیں سکتے تو ان کے پاس سے نہ گزرو، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی وہی عذاب آ جائے جو ان پر نازل ہوا تھا۔ اور انہی سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجر کے مقام سے گزرے تو ارشاد فرمایا، تم ظلم کرنے والوں کے گھروں میں روتے ہوئے داخل ہونا، تاکہ تم پر بھی وہی عذاب نہ آ جائے جو ان پر نازل ہوا تھا۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی چادر سے سر اور چہرے کو ڈھانپ لیا، اور اس وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار تھے۔ سورہ ہجر کے مضامین، مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی دیگر سورتوں کی طرح اس سورت کا مرکزی مضمون بھی یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی قدرت، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور اعمال کی جزا ملنے کو کئی طرح کے دلائل سے ثابت کیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس سورت میں یہ بھی مضامین بیان کیے گئے ہیں، پہلا، قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے لی ہے۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور رسولوں علیہ السلام کے ساتھ کفار و مشرکین کا طرز عمل بیان کیا گیا ہے۔ تیسرا، آسمان کو مردود شیطانوں سے محفوظ کیے جانے کا ذکر کیا گیا ہے۔ چوتھا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی قدرت پر دلالت کرنے والی چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ پانچواں، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، فرشتوں کے سجدہ کرنے، شیطان کے سجدہ نہ کر کے مردود ہونے اور شیطان کے مہلت طلب کرنے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ چھواں، متقی لوگوں کی اخروی جزا بیان کی گئی ہے۔ ساتواں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمان فرشتوں کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ آٹھواں، اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم، اور حضرت شعیب علیہ السلام اور اصحاب ایکا، اور حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم سمود کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ نواں، اس سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے وہ انعامات بیان فرمائے جو اس نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا کیے ہیں۔